السلام علیکم. دس از ڈاکٹر رحمان علی, یونیورسٹی آف پشاور. آج ہم لاجک اینڈ کریٹیکل تھنکنگ کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے چیپٹر نمبر فرسٹ میں ہم لاجک کے انٹروڈکشن کے حوالے سے پڑھیں گے اور کنسیکوینٹ لیکچرز میں ہم باقی چیپٹرز کے حوالے سے پڑھیں گے. سارے لیکچرز ڈیٹیل سے سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. اس پہلے انٹروڈکٹری لیکچر میں ہم لاجک اور لاجک فلاسفی کا برانچ ہے, تو فلاسفی, پھر ان کے ٹائپس, اور پھر لاجک کے ٹائپ کیوں ہم پڑھتے ہیں, یہ سارے ہم اس لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. جس طرح ہم نے کہا کہ لاجک فلاسفی کا ایک سب برانچ ہے, تو فلاسفی کیا ہے؟ فلاسفی کا لفظ سب سے پہلے پیتھاگورس نے یوز کیا تھا, اور یہ دو لفظ کا مجموعہ ہے, فیلو اینڈ سوپیا. فیلو کا مطلب ہے لو فار سم تھنگ, ٹو سرچ اینڈ پرسویٹ, اور سوپیا کا مطلب ہے وزڈم, کلیورنس, نالجبلنس اور نالج. تو نالج کے لیے لوگوں کے لاؤ کو ہم فلاسفی, اس کے لیٹرل میننگ جو ہے فلاسفی کی, وہ لو فار وزڈم ہے. اور فلاسفی کی جنرل ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو مختلف لوگ اس کو مختلف طریقوں سے ڈیفائن کرتے ہیں. عمر خیام اس کو یوں ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا افسانہ ہے جس کا پہلا اور آخری پیج جو ہے وہ نہیں ہے, درمیان میں سٹوری ہے. آپ درمیان کو پڑھ کے سٹارٹ اور اینڈ کو آپ امیجن کر سکتے ہو اور سٹوری کو کمپلیٹ کر سکتے ہو. تو فلاسفی یہ چیز ہے کہ آپ سوچ کے پرابلم کے لیے سلوشن نکال سکتے ہو اپنے وزڈم کو یوز کر کے. اسی طرح لوڈوگ اس کو ایسے ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ایک سیڑھی ہے جو کہ آپ کو ریئلٹی تک لے کے جاتی ہے. اور اسی طرح برٹن رسل اس کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہے کہ فلاسفی از نو مین لینڈ, مین کوئی بھی فلاسفر ہو سکتا ہے, کوئی بھی سوچ سکتا ہے, کوئی بھی وزڈم کو یوز کر سکتا ہے اینڈ وزڈم کو گیٹ کر سکتا ہے. اب جب فلاسفی از لو فار وزڈم, تو وزڈم کیا چیز ہے؟ وزڈم نالج کو کہتے ہیں, مین ایکویزیشن آف نالج. آپ نالج کو جب گیٹ کرتے ہو, یہاں سے آپ بکس کو ریڈ کرتے ہو, مختلف سورسز کو آپ ریڈ کرتے ہو, اور اس میں سے آپ نالج کو گیٹ کرتے ہو, لیکن وہ نالج جو ہے وہ آپ کریکٹ یوز کے لیے کرتے ہو, مین پازیٹیو یوز کے لیے. اگر آپ اس نالج کو پھر اپلائی کریں تو اس کو وزڈم کہیں گے. کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ نیگیٹو مائنڈڈ ہوتے ہیں, تو وہ بھی تیز دماغ ہوتا ہے, لیکن اس کو وزڈم نہیں کہا جا سکتا. وزڈم کے ساتھ یہ شرط ہے کہ آپ اپلائڈ پر کریکٹ یوز ہوگا. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک نائف, تو اس نائف کو آپ فار کٹنگ فروٹ, ناٹ فار کٹنگ تھروٹ آپ یوز کر دیں, تو اس کو ہم وزڈم کہیں گے. لیکن اگر اس نائف کا یوز آپ کٹنگ تھروٹ کے لیے یوز کریں, تو بے شک آپ کو نالج ہے کہ کس طرح اس سے تھروٹ کو کاٹا جاتا ہے, لیکن اٹس ناٹ اے وزڈم. اب وزڈم میں جب ہم نے بات کی کہ یہ سرچ پر نالج ہے, یعنی ایکویزیشن آف نالج ہے, تو اب یہ نالج کیا چیز ہے؟ نالج سقراط اس کو یوں ڈیفائن کرتا ہے کہ نالج از دا جسٹیفائڈ ٹرو بلیفس اینڈ پرون ایویڈنس. For example, when scientists goes to Mars, they see something about life on Mars, so this is knowledge. جب آپ کے پاس کوئی ٹرو بلیف ہو کہ اگر آپ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ مارس یعنی مریخ کے اوپر زندگی ہے, یہ آپ کا بلیف ہے, اور اس بلیف کو آپ جسٹیفائی کر سکے وتھ پرون ایویڈنسز, یعنی آپ ان کے مریخ پہ جا کے تصویریں لے لیں اور آپ کے پاس ایویڈنسز آ جائے, تو آپ کا جو یہ بلیف ہے, یہ ٹرو بلیف, اس کو ہم کہیں گے نالج. یہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. تو دا کلیم ول بی ٹرو اس کیس میں. اگر مارس کے اوپر لائف ہے, دیر از لائف آن مارس, تو یہ تو جسٹ بلیف ہے. اب کنسیڈر اٹ ویدر اٹ از ٹرو اور ناٹ. تو پھر کیا, if it is justified based on evidences
آپ کو تصویری مل گئی مارس پہ اور آپ نے اس کو جسٹیفائی کیا تو یہ ٹرو ہوگا, اور جب یہ ٹرو ہوگا تو پھر اس کو نالج کہا جائے گا. اب لاجک جو ہے یہ برانچ آف فلاسفی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اور بھی جو فلاسفی کے ادر برانچز ہیں وہ کون سے ہیں؟ میٹا فزکس ہے, ایتھکس ہے, اسٹیٹکس ہے, لاجک خود ہے, تھیوری آف نالج ہے, پولیٹکس ہے, سائنس ہے, اینڈ ریلیجن ہے. یہ سارے فلاسفی کے برانچز میں آتے ہیں. اس میں میٹا فزکس کیا ہے کہ یہ میٹا فزکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریئلٹی اینڈ اسٹڈی آف اوریجن, کوئی چیز کی ابتدا کیسے ہوئی, اب یونیورس کیسے وجود میں آیا, یہ ساری چیزیں جو ہے ریئلٹی کے حوالے سے, چیزوں کے ریئلٹی کے حوالے سے, کہ روح کیا ہے, اللہ who is God and what is life after death. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میٹا فزکس میں آ جاتے ہیں, اور یہ جو چیزیں اسٹڈی کی جاتی ہے تو یہ فلاسفی کی میٹا فزکس سیکشن کو کور کرتے ہیں. اسی طرح میٹا فزکس میں ڈفرینٹ بیلیفس ہو سکتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری مثال کے طور پر, گریٹر مور اینڈ شیکر, یا کہ یونیورس کیسے وجود میں آیا تو ایک بگ بینگ تھیوری ہے, کچھ اور ہے. تو یہ سارے جو ہے اوریجن آف لائف یا ریئلٹی کے حوالے سے ہے تو میٹا فزکس کو کور کرتے ہیں. پھر میٹا فزکس میں پھر آنٹالوجی ہے, کاسمالوجی ہے, کہ واٹ از دا نیچر آف ایگزسٹنس اینڈ اوریجن اینڈ آرگنائزیشن آف دا یونیورس. یونیورس آرگنائز کیسے ہے تو کاسمالوجی ہے, اور اس کا نیچر کیا ہے تو وہ آنٹالوجی ہے. اسی طرح ایپسٹمالوجی بھی فلاسفی کے ایک برانچ ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو سیکھتے ہیں, جو ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے, ہماری لرننگ پروسیس جو ہے وہ کیسے ہے. تو تھیوری آف نالج, تو ہم مختلف سورسز کو کتابیں پڑھتے ہیں, آرگومنٹس کر کے اس سے ہم سیکھتے ہیں, انٹیوشن سے ہمیں سمجھ آتی ہے, کچھ ہمارے فیت ہوتے ہیں, عقائد جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے, کچھ ریویلیشن جو کہ وہی کشف ٹائپ کی چیزیں جس سے ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم نالج گیٹ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں جو اسٹڈی ہے وہ ایپسٹمالوجی ہے. اسی طرح ریشنلزم اینڈ ریشنلزم ہے. تو ریشنلزم از دا آئیڈیا دیٹ نالج از obtained through logic and reason. Empiricism ہے is the idea that obtain knowledge by use or seen. یعنی ریشنلزم میں ہم لاجک اینڈ ریزن کے تھرو ہمیں نالج ملتا ہے, اینڈ ایمپیریسزم میں ہم آبزرو کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں, آبزرویشن ہوتی ہے, سینسز ہوتے ہیں جس سے ہمیں نالج جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس طرح ریلیجن بھی فلاسفی کا ایک برانچ ہے جس میں کیا کرتے ہیں, دس برانچ ڈیلز ود وائی پیپل بلیو ان ہائر پاور اینڈ ان آفٹر لائف. اس دنیا میں اور اس سے آخرت کی دنیا جو ہے اس پہ کیوں بلیف کرتے ہیں, اور کہ کوئی ایک پاور ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ اس یونیورس کو چلا رہا ہے. تو یہ ریلیجن کی اسٹڈی جو ہے یہ بھی فلاسفی ہے, اور یہ ڈھونڈنا ہے جس میں کہ لائف کا مقصد کیا ہے, کیوں ہمیں پیدا کیا گیا ہے, یہ ساری چیزیں. تو اس میں مختلف ریلیجن ہے, کرسچینٹی ہے, بدھزم ہے, ہندوازم ہے, مسلم ہے, سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ ساری اسٹڈی یہ بھی فلاسفی ہی کا ایک برانچ ہے. ایک ہے ایتھکس اور مورال. ایتھکس اینڈ مورال, ہیومن ویلیوز اینڈ ایک ہیومن کس طرح بیہیو کرتا ہے, ان کا جو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا وہ سٹائل کیسے ہے. تو یہ سارے ایستھیٹکس اینڈ مورل میں آ جاتے ہیں. واٹ از رائٹ اینڈ رانگ, یا والنٹری ایکشن جو کیے جاتے ہیں, ایز گاڈ اینڈ بیڈ, رائٹ اور رانگ, جسٹ اینڈ انجسٹس. یہ ساری چیزیں ایتھکس اینڈ مورال میں دیکھے جاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ایستھیٹکس, فلاسفی کا ایک برانچ ہے ایستھیٹکس اور ایستھیٹکس. تھوڑی سی اسپیلنگ میں
ڈفرینس ہے, دونوں سیم ہی میننگ میں یوز کی جاتی ہے. ایستھیٹکس کے ڈیلز ود دا نوشن آف بیوٹی اینڈ فلاسفی آف آرٹ. بیوٹی کے حوالے سے جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ ایستھیٹکس ہوتے ہیں. ایستھیٹکس مینز ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ ایسے ڈریسنگ کرتے ہیں کہ ان کی ہم کہتے ہیں یار ان کی ایستھیٹک سینس بہت اسٹرانگ ہے, یا ڈیکوریشن جب وہ کرتے ہیں اپنے روم کی ڈیزائننگ جو وہ کرتے ہیں, اسٹرکچرنگ کرتے ہیں, تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں. یا اس پکچر میں آپ دیکھیں یہ کس قسم کی تصویریں ڈالی گئی ہے, لیکن ایسے انداز میں ان کو رکھا گیا ہے کہ انہوں نے اس سے ایک آرٹ بن گیا ہے جو کہ اٹریکٹیو ہے. تو یہ اس چیز کو جب اسٹڈی کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایستھیٹکس. اب یہ جو بیوٹی ہے یہ سبجیکٹو, یہ ڈیبیٹیبل ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ سبجیکٹو ہے, یا کچھ کہتے ہیں یہ آبجیکٹو ہے. تو اس کو نارملی یہ سبجیکٹ ہوتے ہیں. کسی کے لیے ایک چیز خوبصورت ہوتی ہے تو دوسرے کے لیے وہی چیز جو ہے وہ بری لگتی ہے. تو یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بیوٹی جو ہے یہ ریلیٹو ہے. ریلیٹو یعنی کسی کے لیے ایک چیز بیوٹیفل ہے تو دوسرے کے لیے وہ چیز بیوٹیفل نہیں ہے. سم وڈ بی آرگو دیٹ دیئر از یونیورسلٹی ان بیوٹی, that we all feel the same emotion when observing good art. کہ یہ اچھی چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو سب کی فیلنگ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح پالیٹکس بھی فلاسفی کا ایک برانچ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. انٹریکشن ہوتی ہے گورنمنٹ پرپز کے لیے, اور ادر جو ہیومن بینگ جو ہے آپس میں ان کے اپنے انٹریکشن اور کاموں کے لیے یہ میل ملاپ ہوتے ہیں. تو پولیٹیکل فلاسفیز ہیں مختلف, اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہو بیکاز لیکچر کہیں اور چلا جائے گا. کنزرویٹزم ہے, لبرلزم ہے, مارکسزم ہے, سوشل ڈارونزم ہے, کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, اینڈ کیپٹلزم ہے. یہ ساری وہ پولیٹیکل فلاسفیز ہیں, آپ اس کو خود ریڈ کر سکتے ہو. اس طرح سائنس جو ہے ایولیوشن ہیز چینج دا وے ان وچ پیپل ہیو ویوڈ اوریجن. یعنی جو ارتقائی عمل ہے سائنس کا جو ارتقائی عمل ہے, اس سے چیزیں چینج ہو رہی ہے. جو پہلے تھی اسی طرح نہیں ہو رہی ہے. جس طرح تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے فزکس کی, یا انٹرنیٹ کیسے آیا, تو یہ سارے جو تھیوریز ہے, یہ جو سارا جو سائنس ہے یہ بھی فلاسفی ہی ہے. اب اس میں لاجک جو ہمارا کورس مین فوکس ہے, جو ہمارا کورس ہے, تو لاجک کیا چیز ہے, اس کے مختلف ڈیفینیشن ہیں. کہ لاجک اسٹڈی دا رول آف ویلڈ کریکٹ ریزننگ اینڈ آرگومنٹیشن. جب آپ کسی پرابلم کے بارے میں اپنے آرگومنٹس دیتے ہو اور کریکٹ آرگومنٹ دیتے ہو, ویلڈ آرگومنٹ دیتے ہو, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو لاجک کہتے ہیں. اس کے ایک اور ڈیفینیشن سائنس آف ریزننگ اینڈ آرگومنٹیشن, کہ آپ ویلڈ ریزن کے ساتھ جب آپ آنسر کرتے ہو تو یہ اس سائنس کو ہم لاجک کہتے ہیں. یہ کریٹیکل تھنکنگ کو, یعنی کریٹیکلی ہر چیز کو باریک بینی سے مختلف اینگل سے, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو سائڈ سے جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لاجک کہتے ہیں. یا اس ایک اور ڈیفینیشن اپلائنگ ایویڈینس. جب بھی آپ نے کسی پرابلم کو سالو کرنا اور پرابلم آپ ایویڈینسز کے ساتھ سالو کرتے ہو, تو اٹ مینس کہ یو آر لاجیکل اینڈ یو آر پروونگ اٹ ود دا ہیلپ آف ایویڈینسز. سو دس از لاجک. اب مثال کے طور پہ یہاں پہ میں ایک سمپل ڈیفینیشن ہے کہ 5 + x = 9. تو کب یہ جو ہے ٹرو ہوگا, جب x کی ویلیو میرے پاس 4 ہو, تو یہ جو میرا اسٹیٹمنٹ ہے, یہ جو آرگومنٹ ہے, یہ ٹرو ہوگا. تو یہ اس کی ایکچوئل ویلیو میں یہاں پہ دیکھیں. اسی طرح مثال کے طور پر لڑکیوں کے بال لمبے ہوتے ہیں, جولیا کے بال لمبے ہیں, تو اس سے میں یہ کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ جولیا از اے گرل. تو اب میں نے 2 سے نئی کنکلوژن کو میں نے انفر کیا ہے, تو یہ اس کو کہتے ہیں, یہ لاجک کی ایک سمپل ایگزامپل ہے. یہاں پہ بھی یہ 3 مختلف ایگزامپلس دیے گئے ہیں. یو کین ریڈ اینڈ سی دیز ایگزامپل فار انڈرسٹینڈنگ دا لاجک.
اب لاجک کے فارمل ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس اور پرنسپل ہے جن کو یوز کر کے ہم کریکٹ اور انکریکٹ ریزننگ کو انکریکٹ سے ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں، یعنی ویلڈ کو انویلڈ سے ڈفرینشیٹ کر سکے، گڈ کو بیڈ سے ڈفرینشیٹ کر سکے. تو سارے وہ طریقے، پرنسپل اور اصول جس سے ہم اچھے برے میں فرق کر سکے، یہ لاجک کہلاتے ہیں. اب یہاں پہ ایک جو اس ڈیفینیشن میں ہے کہ کریکٹ ریزننگ اور انکریکٹ ریزننگ. تو یہ ریزننگ کیا چیز ہے؟ اصل میں ہم جب ریزننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کر رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ریزننگ ہوتی ہے. نہیں، ریزننگ جو ہے جب آپ کسی کو ایویڈنسز کے ساتھ اس کے ساتھ بحث کریں کہ آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہو، ریشنل آپ کے پاس ہو اپنی بات کے اور اپنے کلیم کے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ریزننگ. تو ریزننگ از دا پروسیس آف ڈرائیونگ انفرنسز فرام دا انفارمیشن. مثال کے طور پر ہم کوئی پرابلم جو ہے، ہم اس پرابلم میں پھنسے ہیں تو ہم اپنے دماغ کے اوپر زور ڈالتے ہیں اور ہم اس پرابلم کا سلوشن نکالتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے اس طرح کے کچھ مسئلے کیسے سالو ہوئے ہیں، ان کو یوز کر کے ہم اپنے نئی پرابلم کے لیے سلوشن ڈھونڈتے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں ریزننگ. اور ہم جتنی بھی ڈیسیجن ڈیلی لائف میں لیتے ہیں، ہمارا دماغ جو میکینزم یوز کرتا ہے وہ ریزننگ کا میکینزم یوز کرتا ہے. دو مختلف طریقے ہیں، پھر آگے ہم جا کے پڑھیں گے ڈیڈکٹیو اینڈ انڈکٹیو ریزننگ. اب لاجک کی مختلف ڈیفینیشنز اور بھی ہے کہ پورٹرائل اس کو یوں ڈیفائن کرتا ہے کہ دا آرٹ آف ریزننگ. لاجک از دا آرٹ آف ریزننگ، یعنی جب بھی آپ نے ریزننگ کرنی ہو، یعنی ڈیسیجن لینا ہو، کسی کنکلوژن پہ پہنچنا ہو، تو اس کے لیے جو آپ کے پاس جو آرٹ ہے، اس جو آرٹ آپ یوز کرتے ہو، جو اسکل آپ، جو ٹیکنیک، جو طریقہ کار آپ یوز کرتے ہو، اس کو ہم لاجک کہتے ہیں. اسی طرح ہیگل بھی اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ لاجک از دا سائنس آف پیور آئیڈیا. جب آپ کے تھنکنگ پیور ہو، آپ پازیٹیو سوچتے ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از لاجک. اور اسی طرح تامس ایکوینس بھی اس کو یوں ڈیفائن کرتا ہے کہ لاجک از دا سائنس اینڈ آرٹ آف ڈائریکٹنگ مائنڈ ان دا پروسیس آف ریزننگ اینڈ سبسیڈری پروسیسز ٹو انیبل اٹ فار اٹیننگ کلیئرنیس، آرڈر، consistency, validity for those processes. یہ سب سے بیسٹ ڈیفینیشن سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آئی لائک دس ون کہ یہ وہ سائنس ہے، لاجک وہ سائنس ہے جس میں آپ اپنے آپ کے دماغ کو وہ ڈائریکشن ملتے ہیں، وہ ہینڈس ملتے ہیں کہ آپ جو بھی ڈیسیجن لیتے ہو، اس ڈیسیجن کے اوپر آپ کلیئر سلوشن تک پہنچے، جو کہ وہ کلیئر سلوشن کنسسٹنٹ بھی ہو، ویلڈ بھی ہو، اور اس پوری پروسیس میں اس کلیئر سلوشن تک پہنچنے میں آپ کو ہیلپ کرے. تو اس سائنس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لاجک کہتے ہیں. اب لاجک کی مختلف ٹائپس ہیں. انڈکٹیو ریزننگ ہے. انڈکٹیو ریزننگ وہی ہوتے ہیں جس میں جنرل کنکلوژن ڈرا کیا جاتا ہے فرام اسپیسیفک، یعنی اسپیسیفک ایگزامپل آپ لے لیتے ہو اور اس سے جنرل کو آپ کنکلوڈ کرتے ہو. مثال کے طور پر یہاں پہ ہے کہ اسٹیٹ آف میساچوسیٹس میں پری ڈومیننٹلی ووٹ پر ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیا تھا. میساچوسیٹس اسٹیٹ نے پچھلے بار جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیا تھا. دیئرفور، تو اس میں جنرلائز کرتا ہوں کہ جو ایکسپیکٹڈ دیٹ نیکسٹ یو ایس سینیٹر elected in Massachusetts will be democratic، کہ پہلے ڈیموکریٹک کو ووٹ دیا تھا میساچوسیٹس اسٹیٹس نے، تو میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ جو سینیٹر الیکٹ ہوگا وہ ڈیموکریٹک ہوگا. تو اس اسپیسیفک ایگزامپل سے جنرل جو ہے کنکلوژن ڈرا کیا ہے. یہ ہے انڈکٹیو ریزننگ. ایک اور ایگزامپل بھی ہے یہاں پہ. یہ پریمیسز ہے، انسٹنسز ہے.
میرا بڑا بھائی میتھس میں اچھا ہے, میرے دوست کا بڑا بھائی میتھس میں اچھا ہے, میرے پڑوسی کا بڑا بھائی میتھس میں اچھا ہے, لہٰذا اب یہ اسپیسیفک ایگزامپل ہے, میں اس کو جنرل لہٰذا جتنے بھی بڑی بھائی ہوتے ہیں وہ میتھس میں اچھے ہوتے ہیں. اس کو انڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں. یہ ٹرو بھی ہو سکتے ہیں, فالس بھی ہو سکتے ہیں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ, بٹ یہ اس کے ایگزامپل ہے. ڈیڈکٹیو ریزننگ کیا ہے کہ آپ کے پاس جنرل پریمس ہوگی, پرنسپل ہوگا, اس سے آپ اسپیسیفک کو کنکلوڈ کرو گے. مثال کے طور پر جنرل کنکلوژن کیا ہے کہ سارے جو کارز ہوتے ہیں اس میں انجن ہوتا ہے, اور میرے پاس ایک کار ہے, یہ بھی جنرل ہے, اور سارے کار میں انجن ہوتے ہیں, یہ بھی جنرل سی بات ہے. اب اس سے میں اسپیسیفک پہ آ جاتا ہوں, کنکلوڈ کرتا ہوں, دیئر فور مائی کار ہیز انجن. تو میں نے جنرل سے اسپیسیفک کو انفر کیا, یہ ڈیڈکٹیو آرگومنٹ ہے یا ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے. اسی طرح سمبولک لاجک بھی ہے. سمبولک لاجک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہو, نیچرل لینگویج اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہو, تو آپ نے ان اسٹیٹمنٹ کو میتھمیٹیکلی ریپرزینٹ کرنا ہوگا سمبل کے مدد سے. مثال کے طور پر یہاں پہ آل کار ہیو انجن, اس کو میں اے سے ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور آئی ہیو اے کار اس کو بی سے ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور تو اس سے اے اینڈ بی سے مجھے کنکلوژن آتی ہے یہ سی فار ایگزامپل. تو اس کو سی ایگزامپل کے مدد سے میں اس کو سمبل کے مدد سے جب میں لاجک کو اور انفرنسز اور اسٹیٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر دوں تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو سمبولک لاجک کہتے ہیں. سمبولک لاجک میں ہمارے پاس مختلف آپریٹرز بھی یوز ہوں گے, اینڈ آر ناٹ وغیرہ, یہ مختلف آپریٹرز ہے. یہ ہمارا ایک کمپلیٹ چیپٹر ہے, وہاں پہ جا کے ہم پھر پڑھیں گے. تو یہ بہت ساری سمبلس ہیں. ایک ہے ٹرانسینڈنٹل لاجک, inquiry into human knowledge for the purpose of determining what element or factor in human thoughts are a priori, یعنی knowledge that is justified by argument of a certain kind. تو اس کو ہم ٹرانسینڈنٹل لاجک کہتے ہیں. اس طرح ایک اپلائیڈ لاجک ہوتا ہے کہ جو نیچرل سائنسز میں ہم لاجک کو یوز کرتے ہیں, یعنی کچھ ایکسپیریمنٹیشن ہم کرتے ہیں اور اس میں ہم چیزوں کو ملا کے ہم کچھ اپلائیڈ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر نیچرل سائنسز میں, تو یہ اپلائیڈ لاجک اس کو کہتے ہیں. اس طرح نیچرل لاجک ہے دا پاور آف مائنڈ by which most person are competent to judge correctly and reason validly about the affairs and interest of everyday life. نیچرل لاجک وہی ہے, بعض لوگ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, وہ جج کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے. تو یہ جو نیچرل لائف میں, ڈیلی لائف میں جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو آپ کے مائنڈ کے جو نیٹو پاور کیا ہے کہ آپ اس کو کریکٹ اور انکریکٹ میں جسٹیفائی کر پاتے ہو کہ نہیں, ڈفرینشیٹ کر پاتے ہو کہ نہیں, تو یہ نیچرل لاجک کہلاتے ہیں. اب لاجک کو جب ہم نے لاجک کہاں پہ یوز ہوتا ہے, اس کے رول کیا ہے مختلف, تو اس ایز اے سائنس بھی یوز ہو رہا ہے, اور یہ اس کو اگر آپ دیکھیں اٹس آرٹ, بیکاز ایک آرٹ کے طور پہ بھی اس کا رول ہے آرٹ میں. یعنی یہاں پہ پہلے سائنس میں اس کا بہت بڑا رول ہے, آرٹ میں اس کا, آرٹ اینڈ ڈیزائن میں اس کا رول ہے. اور اسی طرح ہم یہاں پہ لاجک کو کیوں اسٹڈی کرتے ہیں, اگر یہ لاجک نہ ہو تو کیا ہوگا. تو لاجک سے ہم کریکٹ اور انکریکٹ, گڈ بیڈ, ویلڈ اینڈ انویلڈ میں ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ہم اپنے تھاٹس کو جو ہے انالائز کر سکتے ہیں, یعنی کہ جو میری سوچ ہے اس کے بارے میں سوچوں کہ یہ میں ٹھیک سوچ رہا ہوں یا غلط سوچ رہا ہوں. اسی طرح پن پوائنٹ ڈیفیکٹس اینڈ فالٹی آرگومنٹ, اپنے ڈیفیکٹس کو یا کوئی اور جو ہے اگر ایرر کر رہے ہے یا جو ہے فالٹ آرگومنٹ دے رہے ہے تو ان کو میں پن پوائنٹ کر سکوں, اس لیے بھی لاجک کی ضرورت پڑتی ہے.
being a commerce student for example اس لاجک کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ تو لاجک گیو ریشنلٹی ٹو آور چوزن پروفیشن. جس بھی پروفیشن میں ہم جائیں، اکاؤنٹنٹ کے طور پہ جائے، اب ایگزیکٹو کے طور پہ جائے، مینیجرز ڈی جی کے طور پہ جائے، آرگنائزیشن کو رن کرنا ہوگا، تو جو بھی ہمارا پروفیشن ہے اس پروفیشن کے حوالے سے ہمیں نالج پرووائڈ کر کے دے دیتے ہیں، ریشنلٹی ہمیں پرووائڈ کر کے دے دیتے ہیں، جہاں پہ پھر ہم اس کو یوٹیلائز کر کے بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں. اور ایک یہ کہ یہ ہمیں اسٹرینتھ پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ ہم بزنس اسٹریٹجیز کو ہم ایڈاپٹ کر سکیں. ادر ریزن فار اسٹڈنگ لاجک کیا ہے کہ سمبولک لاجک اگر ہم یوز کرتے ہیں، آگے ہم جا کے پڑھیں گے، تو ایک فن ہے جس کو یوز کر کے امیوزمنٹ ٹائپ آف جو ہے وہ ہمیں فیل ہوتے ہیں. اور اس سے ہم ویلڈ اور انویلڈ اور اس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. گڈ لاجک از افیکٹو ٹول فار پرسویشن. اگر آپ لاجیکل ہے تو آپ لوگوں کو مطمئن کرا سکتے ہو، پرسویٹ کر سکتے ہو. اور اسی طرح فیلیسیز کو اسپاٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. فیلیسیز اے مسٹیکن بلیف. آپ ایک چیز کو غلط سمجھتے ہو، یعنی آپ کا عقیدہ کچھ الگ، کسی چیز کے بارے میں آپ کی رائے غلط بن جاتی ہے اور پھر وہ آپ اس غلط کو ویلڈ یوز کر رہے ہو. تو اس قسم کی چیزوں کو فائنڈ آؤٹ آپ تب کر سکتے ہو جب آپ لاجیکلی سوچیں اس چیز کے اوپر. اچھا کہ میں یہ چیز جو ابھی تک یہ سوچ رہا ہوں، میرے دماغ میں یہ چیز اس طرح بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو ان کو فیلیسیز کہتے ہیں، جو کہ آگے ہمارا ایک چیپٹر ہوگا اس میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو یہ فیلیسیز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور ایک ہر فیلڈ میں یہ یوز ہو رہا ہے لاجک، اس لیے ہمیں اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اس سے ہماری جو تھنکنگ ہے وہ کلیئر تھنکنگ ڈیولپ ہوگی اور ہم بیسٹ سٹیزن جو ہے، بیٹر سٹیزن کے طور پہ کام کر سکیں گے. اس کو آپ یہ جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں، یہ انٹروڈکشن ٹو لاجک کوپی اینڈ کوہن کا لکھا ہوا بک ہے. 14 ایڈیشن ہم فالو کر رہے ہیں اور آپ اس لنک سے اس بک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، اس کا شارٹ فارم. نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا سیم چیپٹر سے ہوگا، ویک 2، اور اس میں پریمیسز اینڈ کنکلوژن کے حوالے سے پڑھیں گے. تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے تاکہ آپ کو اس کی بھی ریکارڈنگ مل سکے. تھینک یو. سی یو ان نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ.